ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق و سزاوار ہے پروردگار عالم کے لیے، جس نے اتنا خوبصورت جہان بنایا، ایسی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، پھر ہمیں بنایا، پھر ہمارے اندر دماغ دیا، دل دیا، عقل دی، یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ اور پھر بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ بتایا، اس دماغ، اس دل اور اس فہم کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کا مقام بتایا، اس جہان کی حقیقت بتائی، کائنات کی حقیقت بتائی، اور خالق کائنات کی بھی حقیقت بتائی، اور اس تک پہنچنے کا، اس کو پانے کا راستہ بتایا۔ انہوں نے دعوت دی، اس سے پہلے بھی ایک دعوت تھی اور میں نہیں آ سکا تھا، اس لیے اس بار گناہ و مصروفیات کے باوجود خواہش ہوئی کہ یہاں آؤں اور اہل پٹنہ سے ملوں۔ اس سے پہلے بھی آنے کا اتفاق ہوا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، کچھ بولنے کا موقع ملا تھا مجھے، آج پھر موقع ملا ہے۔ کوشش کروں گا کہ جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے اس پر میں کچھ بات کروں۔ بات کرنے سے پہلے یہاں پر آپ حضرات موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ عصری تعلیم یافتگان زیادہ موجود ہیں، یعنی جو مدرسہ کے فارغ نہیں ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، وہ شاید زیادہ ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان سے بھی جو اسکول کے تعلیم یافتہ ہیں، اور ان سے بھی جنہوں نے مدرسے میں تعلیم پائی ہے، دونوں سے، کہ یہاں قرآن کریم کے بے شمار نسخے موجود ہیں۔ جو پڑھنا جانتے ہیں، جو صرف عربی پڑھ کر کے ترجمہ کرنا جانتے ہیں تو معرہ، بغیر ترجمے والے قرآن لے لیں۔ جو ہندی سمجھنا جانتے ہیں ہندی ترجمہ والا لے لیں، جو اردو جانتے ہیں اردو لے لیں، جو زبان جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں تو انگلش لے لیں۔ اور یہی میں ریکویسٹ کروں گا ہماری خواتین سے، ماں اور بہنوں سے، جو میری تقریر سن رہے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں قرآن کریم لے لیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا ایک پس منظر ہے، پہلے لے لیں پھر میں بتاؤں گا۔ اٹھائیں قرآن کریم، اٹھائیں۔ اب قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے آپ لوگوں نے بے شمار دروس سنے ہوں گے، بے شمار لیکچرز آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت زیادہ تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، لیکن آج کی اس تقریر کا یا اس لیکچر کا اسٹائل ہی کچھ الگ ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ہونا چاہیے۔ قرآن آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ قرآن پڑھنے لگے اسی تقریر کے دوران، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ نہیں ہے خوشی کی بات یہ۔ میں اگر چاہوں، اللہ کا فضل ہے کہ بغیر آپ کے ہاتھ میں قرآن دیے، میں اپنے ڈائس پر بغیر قرآن کاپی رکھے کم سے کم 2-4 گھنٹہ تو بول ہی سکتا ہوں اس ٹاپک پر، یا 2-4 دن تو بول ہی سکتا ہوں، الحمدللہ۔ لیکن میں آج دوسرے اسٹائل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ ینگسٹر، ہمارے یہ نوجوان اسی اسٹائل کو فالو کریں، تاکہ غلطیاں کم ہوں، فائدہ زیادہ ہو، شک کم ہو، یقین زیادہ ہو۔ کلیئر ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یا اس ٹاپک پر آنے کے لیے ہمیں اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے، یا اس طرح کی کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل قرآن۔ قرآن میں سائنس کی باتیں، فزکس کی باتیں، کیمسٹری کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، اور ضرورت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہوگی کہ آپ کو کسی دواخانے میں بٹھا دیا جائے اور وہاں ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو اور دوائی بیچنے والا بھی موجود نہ ہو، آپ بیٹھے ہوں، ہلکا پھلکا آپ کو پڑھنا آتا ہو، اور پھر کوئی پیشنٹ آ جائے اور وہ پریشان حال ہو، بس آپ کوئی بھی انجیکشن لیں گے اور اس کو لگا دیں گے، حال کیا ہوگا؟ دوائی پرفیکٹ ہے، کمپنی کی ہے، اسی دکان کی ہے، آپ نے ایکسپائرڈ والی دوائی اس کو نہیں لگائی ہے، نہیں دی ہے، اس کے باوجود انجام کیا ہوگا؟ ریئیکشن کرے گا، اور بسا اوقات ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ مر بھی سکتا ہے۔ یہی حال قرآن کریم اور اس کے اندر علوم کا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اتنا سچا ہے، اور ہم پر اس کو اتنا یقین ہے جتنا ہم کو اپنی جان اور اپنی روح اور اپنے جسم پر یقین نہیں۔ اس سے زیادہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ قرآن جو ہے وہ من جانب من اللہ ہے، اور اس کا ایک ایک حرف سچا ہے ہر اعتبار سے۔ آج تک کوئی اس کو نہ چیلنج کر سکا، نہ قرآن کا چیلنج کوئی ایکسیپٹ کر سکا۔ یہ کلیئر رہنا چاہیے
کہ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کریم کا کوئی حکم دوسرے حکم سے نہیں ٹکراتا ہے. قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت سے کبھی نہیں ٹکراتی ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت حدیث نبوی کے ذخیرہ میں سے کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی بھی آیت کبھی نہیں ٹکرا سکتی. کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کریم کی کسی بھی آیت سے، میرا چیلنج ہے، نہیں ٹکرا سکتی. بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آج آپ کو. جب آپ مارکیٹ میں نکلیں گے بہت سارے لوگ ملیں گے، مجھ جیسے جبہ و دستار والے بھی اور آپ جیسے پینٹ شرٹ والے بھی. پھر آپ بہکائے جائیں گے، آپ کو کہا جائے گا آپ ہی سمجھ لیں گے. اگر دو آیتوں کا اختلاف ہوگا تو کیا کریں گے؟ آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آیت میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حدیث اور حدیث میں بھی کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل کی روشنی میں بھی نہیں ہو سکتا ہے اور عقل کے حساب سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، 100% یقین ہے. اس پر یقین نہیں تو ہم مومن نہیں، ہم مسلمان نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. اتری ہے کس پر یہ کتاب؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کے ذریعہ؟ جبرائیل امین کے ذریعہ. یہ تو بیسک باتیں ہیں، بیسک انفارمیشن ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے آخری وقت تک انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو بولا، جو حکم دیا، جس چیز سے منع کیا، آپ کے سامنے جو کچھ ہوا اور آپ نے اس پر کوئی نوٹس لگائی، یہ ساری چیزیں قرآن کے موافق تھیں یا قرآن سے ہٹ کر؟ قرآن سے ہٹ کے اٹ از امپوسیبل، ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ قرآن پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پر 100% اگر کسی نے عمل کیا ہے تو وہ ذات گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نہ 1% زیادہ، نہ 1% کم، نہ مفہوم کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار. اسی لیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، نبوت کے بعد کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. یہی کہا جاتا ہے. نہیں سمجھا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس قرآن کی عملی تفسیر ہے. اتنا اعتماد ہو گیا، اتنا یقین ہو گیا. اگلا جملہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، یا جس کلام، جس بات کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، یا آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ آیا صحابہ کی جانب سے، آپ نے اس پر کوئی حکم لگایا، ایسا کرو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے تم کرو، ہم نہیں کریں گے. یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. اسی کو علماء کرام سے پوچھیں، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. اب ذرا کنیکشن ملائیں، آپ ذرا کنیکشن ملائیں. پیارے نبی جو بولیں، جو کریں، ان کے سامنے جو کچھ ہو، یہ سب کچھ حدیث ہے. اور آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ بولا، جو حکم دیا، جو نوٹس لگایا، یہ سب کچھ قرآن کے موافق ہے. اب یہ ممکن ہی نہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو، کوئی بولی قرآن کے خلاف ہو، کوئی حکم قرآن کے خلاف ہو، کوئی نوٹس قرآن کے خلاف ہو. کلیئر؟ کوئی کنفیوژن؟ پتہ یہ چلا کہ حدیث اور قرآن میں، حدیث سے مراد صحیح حدیث، حدیثیں لوگوں نے گڑ بھی لی، لوگوں نے حدیثیں گڑ بھی لی اپنے مطلب کے لیے. منڈی لگی ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، اور مثلا ہمارے ایک صاحب نے بیگن کی کھیتی کر لی، 5 ہیکٹر میں بیگن لگا دیا انہوں نے. اب بیگن کوئی خرید ہی نہیں رہا ہے. کیوں؟ بیگن کھائیں گے تو کھجلی ہو جائے گی، زیادہ کھائیں گے تو. بیگن بک ہی نہیں رہا ہے ان کا. کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ گئے ایک ملا جی کے پاس، کہا کہ میرا بیگن نہیں بک رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں اگر کچھ کمیشن ومیشن دو تو میں راستہ نکال دوں تمہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، کمیشن دیتا ہوں 5%، 10% یہ تمہارا ہے، دیتا ہوں. کیا بات ہے، تم صرف راستہ نکال دو میرا. کہا کہ ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، اور اخیر میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الباذنجان دخل الجنہ. میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے بیگن کھایا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب کل جو مارکیٹ لگی، بیگن ہی نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں. یہ بیگن بیچنے کے لیے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں منسوب کر دیا کرتے تھے تاکہ بیگن بک جائے، 2 پیسہ اس کو مل جائے.
और बैगन बेचने वाला अगर बोलता कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है मन अकल बाजन जाना दखल जन्ना, तो लोग उसको लाठी से मारते, डंडा से मारते। तूने कहां से पढ़ा है, तुझे क्या मालूम है। फिर वो गया हम जैसे मौलवियों के पास, मिंबरों मेहराब पे चढ़ने वाले के पास, और उसको रिश्वत दी और रिश्वत पे ये बिका, और उसने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठी बात को मंसूब करके अपने पेट में अंगारा भरा ताकि उसका बैगन बिक जाए और मेरा पेट भर जाए। और यह सिर्फ एक जमाने में नहीं हुआ, हर जमाने में कभी पेट भरने के लिए, कभी अपने मतलब को बचाने के लिए, कभी अपने फिरके को बचाने के लिए, कभी अपने मसलक को बचाने के लिए, कभी अपनी दावत को बचाने के लिए, अपने अपने नजरियात को बचाने के लिए हर जमाने में लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बातें गढ़ी हैं, मंसूब की हैं। उसी को मुहद्दिसीन किराम ने मौज़ूआत के दायरे में रखा कि ये गढ़ी हुई हदीस है। ये है हदीस का मकाम। इसलिए सही हदीस और ज़ईफ हदीस, सही हदीस और मौजू हदीस में क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कौन सही हदीस है और कौन सही हदीस नहीं है। आज के दौर में तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं मेरे अजीजों। खास तौर पर अल्लाह गरीक़ रहमत करे इमाम यासर मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह पर, कि जिन्होंने अहादीस को जमा किया, सुनन के तर्ज पर हुक्म लगाया कौन हदीस सही है कौन ज़ईफ है। किताब उठाएं, आप देखें कौन हदीस सही है कौन ज़ईफ है। जो सही है उस पर अमल करें और जो सही नहीं है उसको आप छोड़ दें। इतना आसान हो गया, आपके पीडीएफ में मौजूद है, आपके मोबाइल में उंगलियों की टच में आज स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चीजें मौजूद, आप चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कौन हदीस सही है कौन ज़ईफ है। आज भी हमारे यहां लोग और हमारा ये नौजवान तबका और दीन का भी नौजवान तबका आज भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है, आज भी टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। उसको बहुत करीब आना चाहिए टेक्नोलॉजी से। जब बहुत करीब आएगा तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी। मैं एक वाकया बताता हूं, फिर मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। मैं ये बातें इसलिए बुनियादी तौर पर बता रहा हूं कि समझे दुनिया में हो क्या रहा है। यूरोप की सरजमीन में एक बड़े आलिम दीन बैठते हैं। यूरोप की सरजमीन में एक बड़े आलिम दीन बैठते हैं, बहुत फेमस हैं, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। वो अहले हदीस नहीं हैं, वो देवबंदी भी नहीं हैं, वो बरेलवी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। नाम है उसका डॉक्टर ताहिरुल कादरी। मिनहाजुल कुरान उसका मरकज है, वहां से दावती काम वो करते हैं। बरेलवियत की पूरी दुनिया में सबसे फेमस फिगर है उनका। उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, अरबी भी जानते हैं और उर्दू भी जानते हैं। और आप कहेंगे मौलाना आप तो अहले हदीस होकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई अगर किसी का अदब अच्छा है तो हमें बोलने में क्या है। अगर इमरुल कैस का अरबी अदब अच्छा है तो अच्छा है, गालिब की शायरी अच्छी है तो अच्छी है, उसमें क्या है। हाँ, गालिब का अकीदा बहुत गलत था तो गलत था, है कि नहीं। जो सही है वो सही है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। तो ताहिरुल कादरी के नजरिया से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, उनके अकायद से मुत्तफिक नहीं हूं मैं, लेकिन उसको अदब आता है, उसको इंग्लिश आती है, उसको उर्दू आती है, जबान अच्छी है, कलम अच्छा है। आम बरेलियों की तरह वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं, गालियां नहीं देते हैं। वो शुरू से आप देखेंगे तो मिनहाजुल कुरान उनका दावा सेंटर है, उसमें काम करते हैं। उनका आप एक यूट्यूब क्लिप आप देखें, यूट्यूब में मौजूद है, रफुल यदैन के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? रफुल यदैन के ताल्लुक से एक क्लिप मौजूद है। उसमें वो बरजस्ता बोलते हैं कि मुझे किसी का खौफ नहीं है, कौन मुझे अच्छा कहेगा बुरा कहेगा ये सुनने के बाद मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि मुझे भी मर के अल्लाह के पास जाना है। किसी ने पूछा कि रफ़ा करने वाले जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आमीन बिलजार करने वाले और सूरह फातिहा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यानी एतराज अहले हदीसों पर था। तो वो लंदन में बैठ करके वो दर्स दे रहे हैं, उनके शागिर्दों ने पूछा और उसने कहा कि तमाम अइम्मा रफ़ा दीन किया करते थे। इमाम बुखारी रफ़ा दीन किया करते थे, इमाम मुस्लिम रफ़ा दीन किया करते थे, इमाम तिरमिज़ी रफ़ा दीन किया करते थे, इमाम अबू दाऊद रफ़ा दीन किया करते थे, इमाम मालिक रफ़ा दीन किया करते थे, इमाम शाफई रफ़ा दीन किया करते थे। ये सारे अइम्मा, ये चारों और उनके अलावा जो मुहद्दिसीन अइम्मा हैं, सब रफ़ा दीन किया करते थे, लेकिन मैं हनफी हूं, मैं नहीं करता हूं। एक जुमला और कहा, उन्होंने यह कहा कि सारे अइम्मा तो करते ही करते थे, बल्कि पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी वो भी रफ़ा दीन करते थे। अब बताओ वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये मेरा जुमला नहीं है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। और मैं यहां पर यह बतलाना चाहता हूं
میرا موضوع تو رفع یدین نہیں ہے، لیکن یہاں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یورپ کی سرزمین میں اور یہاں کی سرزمین میں فرق کتنا ہے۔ کیوں؟ یورپ کی سرزمین میں جو ہمارے شروحات میں کتابوں کو سمجھانے میں جو خرافات ہوئے ہیں وہ خرافات وہاں کم ہیں۔ کیوں کم ہیں؟ چونکہ وہاں پر دین جو منتقل ہوا ہے وہ دین ڈائریکٹ عربی سے انگلش میں منتقل ہوا ہے، ڈائریکٹ عربی سے انگلش میں منتقل ہوا ہے۔ ہمارے انڈیا میں جو دین آیا، ہمارے انڈیا میں جو دین آیا تو وہ عربستان سے ایران آیا۔ جو پرانے لوگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری دینی کتابیں پہلے فارسی زبان میں ہوا کرتی تھی، فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ، پھر فارسی کے نیچے اردو ترجمہ، احادیث کا ترجمہ ہے تو پہلے فارسی میں پھر نیچے اردو میں، عقائد کی کتاب ہے تو پہلے فارسی میں یا عربی سے پہلے فارسی میں پھر فارسی کے بعد اردو میں، یا فارسی ہی میں ہے وہ استاذ اس کو پڑھاتے ہیں تو فارسی میں پڑھا کر کے پھر اردو میں مفہوم سمجھاتے ہیں۔ یہ جو وایا ہوا نا، وایا گلف، سعودیہ، عرب کنٹریز، وایا ایران، وایا افغانستان، وایا پاکستان، وایا ہندوستان، یہ جو وایا در وایا ہوا اس میں گڑبڑیاں بہت زیادہ ہو گئی، گڑبڑیاں بہت زیادہ ہو گئی۔ وہ عقیدہ جو عربی کتابوں میں آج بھی ہے وہ کل بھی تھا، وہ مفہوم عربی کتابوں میں جو آج ہے وہ کل بھی تھا، لیکن جب وہ ایران کی سرزمین پہ یہ کتابیں پہنچی ہیں اور اس کا ترجمہ ہوا تو ترجمہ منمانی ہو گئی۔ منمانی ترجمہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلط سلط چیزیں اس میں داخل کر دی گئیں، اور شیعہ نے اپنے عقائد کے حساب سے بہت ساری چیز ترجموں کے اندر گھسا دیا، نظریات میں گھسا دیا۔ پھر جب اردو میں منتقل ہوا یہ دین تو گڑبڑیاں یہاں پر آ گئی۔ اب بہت ساری کتابیں جو ڈائریکٹ سعودیہ سے یا کویت سے اور کہیں سے ڈائریکٹ عربی اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے یا وہاں سے ہو کے جو کتاب آئی ہے تو پہلے کے مسائل میں اور آج کے مسائل میں بہت فرق آپ پائیں گے۔ یہ بنیادی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں کی سرزمین میں ہم دین کو لیتے ہیں ڈائریکٹ عربی سے نہیں، اردو سے وہ دین لیتے ہیں جو فارسی سے منتقل ہو کے جو دین آیا ہے، اس لیے ٹکراؤ بہت زیادہ ہے اور ہم ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ میں تو اکثر بولتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب اگر ہندوستان کے سرزمین میں ہوتے اور ان کے شاگردان اگر یہی سوال کرتے تو یقیناً وہ یہ جواب نہیں دے پاتے جو وہاں بیٹھ کے انہوں نے دیا۔ کارن کیا ہے؟ کیوں دیا؟ کیوں دینا پڑا؟ کارن یہ ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کارن یہ تھا کہ وہاں پر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، بخاری پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، انگلش میں ترجمہ موجود ہے، اور ہم جیسے ملاؤں کا کوئی حاشیہ اس میں ادھر ادھر کا بالکل نہیں ہے۔ فتح الباری ہے، نووی کا ہے، اور دیگر جو شروحات ہیں، عون المعبود ہے، یہ تحفۃ الاحوذی ہے، یہ ساری جو شروحات ہیں یہ سب کچھ یا تو عربی میں یا پھر اس کا ترجمہ ڈائریکٹ انگلش میں ہو رہا ہے۔ اب وہ جو بخاری پڑھا رہے ہیں، اب جب وہ بات کریں گے رفع یدین کی اور کہیں گے کہ نہیں ہے تو بھائی بخاری میں تو ہے، نہیں سمجھا تو ٹیچر تو بخلا جائے گا۔ ٹیچر بخاری پڑھا رہا ہے اور اس میں ہے، بخاری میں رفع یدین کی حدیثیں ہیں، آمین بالجہر کی حدیثیں ہیں، قرات خلف الامام کی حدیثیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ تو ابھی 2 منٹ پہلے طاہر القادری صاحب نے پڑھایا کہ ہیں، اور بعد میں تعویل کریں گے تو ٹیچر اسٹوڈنٹ مانے گا؟ نہیں مانے گا، بولے کہ سر ابھی تو آپ نے پڑھایا کہ ایسا ہے ایسا ہے، اور بعد میں آپ بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں وہ لوگ ایکچوئل دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور لٹریچر سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے کہ ہم دین سے تو جڑے ہوئے ہیں لیکن لٹریچر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جب تک آپ لٹریچر سے نہیں جڑیں گے صحیح علم آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ جڑیں گے کہ نہیں، نوجوان لوگ ہیں، اور تعلیم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس تمہیدی باتوں کے بعد میں یہ ماحول بنانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد سے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کی فضیلت میں نے کہا کہ یہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی، یہ کتاب یا اس طرح کی کوئی بھی کتاب فضائل قرآن پر، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، یہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے، اس کو پڑھیں۔ انگلش بہترین ہے آپ کی تو انگلش میں پڑھیں، اردو اگر انگلش سے زیادہ بہتر ہے تو آپ انگریزی میں پڑھیں۔ انگلش اور اردو دونوں کمزور ہے، ہندی مضبوط ہے تو ہندی میں پڑھیں، کیونکہ جس زبان کے آپ ماہر ہوں گے اس زبان میں بہتر آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اردو کوئی آسمانی زبان ہے کیا کہ اردو ہی میں پڑھنا ضروری ہے آپ کو؟
जिस तरह एक उर्दू जबान है, एक इंग्लिश, एक अंग्रेजी भी हुई जबान है, हिंदी भी हुई जबान है। जिस जबान में आपको महारत है उस जबान में कुरान करीम को उठाएं तो सही इल्म आपको हासिल होगा। हम लोग इस चक्कर में रह जाते हैं कि आती तो हमको अंग्रेजी है, लेकिन जब तर्जमा पढ़ना है तो हम वो अंग्रेजी वाला कुरान छोड़ देते हैं, वो हम उर्दू और फारसी वाला कुरान देखने लगते हैं, जबकि हमारी उर्दू कमजोर है। तो आप जिस जबान के माहिर हैं उस जबान में इंशाअल्लाह कुरान करीम देखेंगे। यह बुनियादी बातें जरूरी थी, बुनियादी बातें जरूरी थी इसलिए कि मैं एक मौलवी हूं और टॉपिक साइंस का है। आपको भी लगेगा कि मौलवी होकर साइंस पे क्यों बोल रहा है। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। यकीनन कुरान पे अगर एक मौलवी सबसे ज्यादा बोलने का हक रखता है, हालांकि यह हक सिर्फ मौलवी का नहीं है, यह भी भूल है। कुरान करीम पर जितना मेरा हक है उतना आपका भी हक है, उतना आपका भी हक है, उतना आपका भी हक है। और यह कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है क्या? सबके लिए, हर किसी को इस पर बोलने का हक है। तो हर किसी को इस पर बोलने का हक है। लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूं, जब एक मौलवी साइंस के मौजू पे बात करता है कुरान और साइंस पर, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि एक मौलवी कैसे बोलेगा कुरान और साइंस पे। क्या कुरान साइंस की किताब है? ये सवाल पैदा हो सकता है या बहुत सारे लोगों के जहन में होगा भी। मैं ये कहता हूं बबान के दोहल ऑन रिकॉर्ड, कुरान साइंस की किताब नहीं है। कुरान साइंस की किताब नहीं है। 1000 बार मैं इसको बोलूंगा, कुरान साइंस की किताब नहीं है। फिर किसकी किताब है? किसकी किताब है? नहीं है, निशानियों की किताब है, साइंस की किताब है, साइंस की किताब नहीं है। आयात की किताब है वो, ठीक है। ये शरीयत की किताब है, ये गाइडलाइन है, हमारी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या अच्छाइयां क्या खराबियां हैं, हम किस तरह अल्लाह तक पहुंचेंगे, किस तरह हम आखिरत की जिंदगी को पाएंगे, इसके रास्ता को बतलाने वाली ये किताब है। यह किताब साइंस की किताब बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं एक जुमला बोलूंगा, क्या यह किताब अदब की किताब है? बताइए, अदब की किताब है? बोलिए भाई, ऐसे आप मेरे साथ इस तकरीर को नहीं सुन सकते, बोर हो जाएंगे फिर। क्या कुरान अदब की किताब है? जिन लोगों को एतराज होता होगा कि तनवीर इस टॉपिक पर क्यों तकरीर कर रहा है, एक मौलवी होकर कुरान साइंस की बात क्यों करेगा, क्या हमारे असलाफ ने ऐसी बातें की हैं? हो सकता है किसी के जहन में हो चुके, कई जगह मेरी यह तकरीर हो चुकी है हिंदुस्तान में, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी, बाद में मैंने जवाब भी दिया। पता चला कि तकरीर आप सुन के जाएं, कल कोई आकर के आपको कंफ्यूज न कर दे, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैंने कहा बबान के दोहले, ऐलान किया कि मेरा यह अकीदा है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। मेरा टॉपिक होने के बावजूद मैं बोल रहा हूं कुरान साइंस की किताब नहीं है, 110% नहीं है। लेकिन उसी तरह हमारा यह भी अकीदा है कि कुरान अदब की किताब नहीं है, 110% है अदब की किताब। मौलाना कोई कहेगा कुरान अदब की किताब है, नहीं है ना? बिल्कुल, जो जुमला वहां था वही जुमला तो यहां भी फिट होगा ना। कुरान मैथमेटिक्स की किताब है, मैथ की किताब है कुरान? नहीं है। कुरान मेडिकल की किताब है? नहीं है। कुरान हिस्ट्री की किताब है? नहीं है। कुरान ज्योग्राफी की किताब है? नहीं है। कुरान फिजिक्स की किताब है? नहीं है। 110% है? नहीं है। लेकिन मेरा अगला सवाल, कुरान के अदब की किताब है? चुप है आप लोग, बोलिए उसी यकीन के साथ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह हमारा यकीन है ना। फिर कुरान आया इस दुनिया में, कुरान आया इस दुनिया में, अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने नाजिल किया किस पर? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना, 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 उम्मियों में से एक उम्मी पर। किस पर? उम्मियों में से एक उम्मी पर। उम्मी किसको कहते हैं? जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसको क्या कहा जाता है? उम्मी। उम्मी जो पढ़ा लिखा नहीं हो। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। क्या थे? उम्मी थे। लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। उसको अल्लाह ने नबी बनाया, उनके ऊपर यह किताब नाजिल किया। सबब क्या है? आज की तकरीर थोड़ी दूसरे टाइप की है। सबब क्या है? सोचें, खोलें अपने दिमाग के रोशनदानों को आप, और दिल को भी कुशादा करें, समझें। क्यों? दो बातें, इंजील को पढ़ लिया होगा, तौरेत को पढ़ लिया होगा, और वो तौरेत और इंजील में जो अल्लाह का कंसेप्ट है, जो आखिरत की बातें हैं, मरने के बाद के जो वाकयात हैं, नबियों के जो किस्से हैं, अपनी तरफ से उन किताबों को पढ़ करके इसमें लिख लिया होगा, पहला। दूसरा, जो बड़े बड़े अदीब लोग थे दुनिया में, अरब में उस वक्त, उनकी शायरी से,
ان کی نظموں سے، ان کے نثروں سے عبارات کو چرا لیا ہوگا اور اپنے پیرائے میں اس کو لکھ دیا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا، سیف کر لیا، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیا آپ نے پرانی کتابوں کو دیکھ کے لکھا ہے؟ بڑے بڑے ادیبوں کے لٹریچر کو پڑھ کے آپ نے یہ سیکھ لیا ہے۔ اللہ نے پہلے سے آپ کو سیف کر لیا، آپ کو امی رکھا، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، تمام عربوں کا، کیا آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں متعدد جگہ ہے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب جب قرآن اترا اس پر، کن پر؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب وہ دور تھا ادب کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن ادب کی کتاب ہے۔ کس کا دور تھا؟ ادب کا دور تھا، ادب کا دور تھا۔ بڑے بڑے ادیب اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ عربوں میں اس قدر ادیب، اس قدر فصیح اللسان، بلیغ البیان لوگ موجود تھے کہ لٹریچر ان کے قدموں کی دھول تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری طرح پوری دنیا میں کوئی جاننے والا نہیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم عرب ہیں، ہمارے علاوہ پوری دنیا کے لوگ عجم ہیں۔ ہم عرب یعنی ہماری منہ میں زبان ہے، ہم بول سکتے ہیں، اور عرب کے علاوہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ عجم ہیں، وہ گونگے ہیں۔ عجم کا معنی ہی ہوتا ہے گونگا۔ وہ ہندوستانیوں کو، ایرانیوں کو، یورپین کو، دوسرے تمام لوگوں کو، عرب سے باہر کے جو لوگ تھے اس کو گونگا سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ گونگا۔ اپنی کو کیا کہتے تھے؟ عرب۔ ہم اتنا زیادہ جانتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، باقی لوگ گونگے ہیں۔ اتنا بڑا ناز تھا۔ اور اس زمانے میں جو سب سے بڑا ادیب ہوتا تھا تو وہ اس کا شعر بڑے بڑے شعرا چیک کرتے تھے، اور جو اس سال کا جو مشہور جو قصیدہ ہوتا تھا خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ پر لٹکا، ایک سال تک رہتا تھا، اگلا سال پھر اس سے کوئی اچھا شعر ہوتا تھا، پھر اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قرآن جب نازل ہوا تو عربوں کے بڑے بڑے ادیبوں نے چیک کرنا شروع کیا۔ کیا کرنا شروع کیا؟ چیک کرنا شروع کیا۔ اب جب چیک کرنا شروع کیا، ایک امی آدمی، ان پڑھ آدمی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ آپ کے معاشرے میں بھی اگر 2 جملہ بولے گا تو 10 غلطیاں اس میں نکلیں گی۔ اردو بولے گا تب بھی، انگلش بولے گا تب بھی، اور پھر وہ لٹریچر کی شکل میں اگر دے بولا کہ تم لکھو میں لکھا رہا ہوں، یہ تو اور امپوسیبل ہے۔ پہلے تو لکھا نہیں پائے گا، اور اگر لکھائے گا تو 10 طرح کی غلطیاں کرے گا، اور لکھانے کے بعد آج جو لکھائے گا 3 دن بعد پوچھے تو وہ بدل جائے گا۔ یہ فیکٹس ہے، یہ حقائق میں سے ہیں، یہ نیچر ہے، یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، اترنے کے بعد پھیلا، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، بات تو صحیح ہے، جملے آپ کے بالکل صحیح ہیں، گرامر کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہیں، اور ہر اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ لیکن بھائی ایسا ہوا کیسے؟ آدمی لکھا پڑھا نہیں ہے، آدمی لکھا پڑھا نہیں ہے، پھر ایسی بات تو کر کیسے رہا ہے؟ خلبلی سی مچ گئی عربوں میں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو، یہ بندہ تو اچھی اچھی عبارتیں دے رہا ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی قافیہ ردیف بھی نہیں اور قافیہ ردیف کی طرح لگ بھی رہا ہے۔ پھر ہے کیا؟ لوگوں نے چیک کرنا شروع کیا، چیک کرنے کے بعد کہا کہ اچھا ہاں کلام تو اچھا ہے، اور گرامر کے اعتبار سے بھی اس میں گڑبڑی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم لوگ بھی ایسا قرآن بنا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم لوگ بھی ایسا قرآن بنا دیں گے۔ قرآن کے نظریے کو انہوں نے ریجیکٹ کرنا چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا دیا ہے نا، ہم بھی ویسا دے دیں گے، ہم بھی ویسا دے دیں گے۔ تب قرآن کو جلال آیا، اللہ رب العالمین کو جلال آیا کہ پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، تمہارا ادب بہت اچھا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس قرآن کے برابر یہ قرآن پیش کر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا تمام عربوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو۔ اب آئیے، اب آپ کو قرآن میں کھلواؤں گا ایک ایک چیز کو، اب آپ نوٹ کرتے جائیں۔ پھر جو ہے پہلا چیلنج تھا یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، کھولیے آپ، آیت نمبر 88، ٹھیک ہے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، ہے کہ نہیں؟
میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے قرآن کھلوایا ہوں۔ 88 آیت نمبر 88 کچھ لوگوں نے پایا کہ نہیں پایا؟ جس نے پایا ہاتھ اٹھایا۔ آپ موبائل میں کھول لیے، اچھا کیا، اچھا آپ لوگوں نے پا لیا، ٹھیک ہے پائیے کیا لکھا ہوا ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اب دیکھیے میں ترجمہ بھی پڑھ کے دیتا ہوں اور جو لکھا ہوا وہی بولتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ الٹا سیدھا کے بتا کے چلے۔ یہ احسن البیان میرے ہاتھ میں ہے جو تمام اہل حدیث کی مسجدوں میں چیز نظر آتی ہے، یہ تفسیر موسی سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن تو ہر جگہ ہے، یہ اردو ترجمہ ہر جگہ ہے عام طور پر۔ کہہ دیجئے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس قرآن کریم کے مثل لانا چاہیں، یعنی اس کے جیسا لانا چاہیں، تو ان سب سے ان کے مثل لانا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے، نہیں لا سکتے اس قرآن کی طرح۔ گو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، یعنی ایک ادیب دوسرے ادیب کو ملا لے، کوئی اور آئے، دو تین مل کر کے کریں۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ جو پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے، ادیب تھے نا، شریعت کا علم تھا ان کے پاس، مولوی تھے، ملا تھے، پنڈت تھے، پادری تھے، کیا تھے یہ؟ ادیب تھے، شاعر تھے، نثر لکھتے تھے، نظم لکھتے تھے، یہ امرؤ القیس کی طرح یا خلیل فراہیدی کی طرح بڑے بڑے لوگ اس وقت نابغیر روزگار تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، ان کے ادب کو چیلنج کیا قرآن نے، بڑا قلم مضبوط ہے تمہارا، لٹریچر بہت عمدہ ہے، لاؤ قرآن کی طرح۔ اور اگر اکیلے نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کو اپنا شیئر کر لو، بیٹھ جاؤ مل کر کے پھر بناؤ قرآن۔ یہ لوگ نہیں بنا سکے، بنا سکے؟ نہیں بنا سکے۔ قرآن پہلے پورا قرآن اس کی طرح لے آؤ 30 پارہ، نہیں لا سکے، عاجز آ گئے۔ قرآن دوسرا چیلنج کرتا ہے۔ سورہ ہود کھولیے، سورہ ہود کس پارے میں مونا؟ 12ویں پارے میں آئیے، سورہ ہود، سورہ ہود پہلے نکلیے آپ، سورہ ہود آیت نمبر 13 آ جائیے، نوٹ کیجئے ان چیزوں کو، گھر جا کے پھر پڑھیے۔ اتنا حصہ کرا دیتے ہیں بس، دلچسپی پیدا ہو جائے۔ جی کھول لیا سورہ ہود آیت نمبر، وہ پہلا قرآن، وہ پہلا کیا تھا؟ پورے قرآن کی طرح بنا کے لاؤ، آپ لوگ نہیں لا پائے۔ دوسرا چیلنج قرآن کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ام یقولون افتراہ، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات۔ ایسا قرآن کی طرح تم نہیں لا سکتے ہو، چلو پورا قرآن نہ صحیح 10 سورتوں کے برابر لے آؤ۔ کتنا؟ چیلنج تھوڑا چھوٹا کر دیا، چیلنج تھوڑا کیا کر دیا؟ چھوٹا کر، پورا قرآن نہیں لانا۔ کتنی سورت ہیں؟ 10 سورت ہے نا؟ کتنا؟ نہیں بھائی، 114 سورت ہے قرآن میں۔ کتنی سورت ہے؟ 114 سورتیں ہیں۔ 114 کو چھوڑو، 104 رہنے دو، صرف 10 ہی سورت لے آؤ تم، اور تم نہیں لا سکتے۔ من دون اللہ ان کنتم صادقین، اللہ کو چھوڑ کے لانا، اللہ کے پاس نہیں، اس کی طرف پلٹ کے نہیں جانا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو کرو، دیکھتے ہیں تمہارا ادب، تمہارا لٹریچر کتنا مضبوط ہے، کتنا اسٹرانگ ہے۔ اور یہ نہیں لا پائے، اور یہ نہیں لا پائے۔ پھر آخری جو چیلنج ہے وہ بہت مشہور ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب پورا قرآن نہیں، 10 سورتیں نہیں، بلکہ چھوٹی سی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ وَالْأَبْتَرَ، چھوٹی سی سورت ہے، کئی آیتیں اس میں ہیں، اسی کے برابر لے آؤ، اور تم نہیں لا سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی نہیں لا سکتے ہو۔ میں صرف یہاں پر یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے یہ چیلنج کن سے کیا؟ ادب والوں سے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم دنیا میں جو بھی بڑا دیوار بن کر آئے گا اس دعوت میں، جو بھی حملہ آور بن کر آئے گا، چاہے وہ ادب کی شکل میں ہو، چاہے وہ لٹریچر کی شکل میں ہو، چاہے وہ سائنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، قرآن اس کو چیلنج ہر دور میں کرتا رہے گا۔ قرآن صرف آج سے 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، جو دور لٹریچر کا تھا، جو دور ادب کا تھا، بلکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن جب بھی کوئی معاملہ آئے گا، کوئی چیلنج کرے گا قرآن کو، تو قرآن اس کو چیلنج کرے گا۔